السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب علیہ الصلاة والسلام. صلوات پڑھ لیں حضرت کی ذات پہ. إن قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل علما، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنیا. صلوات پڑھیں. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک مقالہ تحریر فرمایا، اور اس میں انہوں نے ایک بات تحریر کی کہ ایک غیر مسلم سکالر نے میری طرف ایک خط لکھا، اور اس میں اس غیر مسلم نے علم کے بارے میں سید الانبیاء کی 3 حدیثیں تحریر فرمائی. وہ لکھتا ہے کہ سید الانبیاء کا ایک تو یہ فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی صنف کی قید نہیں کہ علم کا حاصل کرنا مرد کا فریضہ ہے یا عورت کا. کہا دونوں کا ہے. مرد پہ بھی حصول علم فرض ہے اور عورت پہ بھی فرض ہے. یہ جو حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بعض نے آگے مسلمہ کا بھی اضافہ کیا ہے، لیکن جو روایت صحیحہ ہے اس میں مسلمہ کوئی نہیں، فریضۃ علی کل مسلم ہے. اور یہ لفظ مسلم لفظ انسان کی طرح ہے. جس طرح انسان مرد اور عورت
دونوں کو شامل ہے، لفظ مسلم بھی مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے۔ تو انہوں نے تحریر کیا کہ دیکھو نا، سید الانبیاء نے کوئی صنف کی قید نہیں لگائی کہ کون علم حاصل کرے اور کون نہ کرے۔ پھر عمر کی قید بھی نہیں لگائی، فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر تک۔ تو یہاں زندگی کا کوئی لمحہ معین نہیں کہ اس میں کرو اور اس میں نہ کرو۔ گود مادر سے لے کر لحد تک۔ پھر فرمایا جغرافیہ کی بھی کوئی قید نہیں لگائی کہ کہاں علم حاصل کرو اور کہاں نہ کرو۔ فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو فرمایا سید الانبیاء نے علم کو اتنی اہمیت دی کہ نہ صنف کی قید، نہ عمر کی قید، نہ جغرافیہ کی قید، جو مسلمانوں کے راہبر ہیں وہ اتنی اہمیت دیں اور مسلمان جاہل کتنا اس غیر مسلم نے۔ شہید مطہری لکھتے میں جواب نہ دے سکا۔ حق کے مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جس طرح معصوم کا فرمان ہے، مولے متقیان نے ارشاد فرمایا کہ ان کمال الدین فی طلب العلم والعمل بہ، اگر دین میں کمال چاہتے ہو تو دو کام کرو، علم حاصل کرو پھر اس پہ عمل کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ علم حاصل کرو اور پھر اس پہ عمل کرو۔ فرمایا ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے کہیں زیادہ واجب ہے۔ حصول علم، مال بھی حاصل کرنا واجب ہے۔ اسلام بیکاری کو پسند نہیں کرتا، نہ گداگری کو پسند کرتا ہے۔ گداگر بننا ہے تو خدا کے منگتے بنو، بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہے، معصوم کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ معصوم نے یہاں تک فرمایا ہمارا شیعہ بھوکا مر جائے گا، ہمارے دشمن کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ غیرت۔ فرمایا مال کا حاصل کرنا واجب ہے ہر بندے پہ، بیکاری اصلاً قابل قبول نہیں۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی روزگار ہونا چاہیے۔
یہ جو کلن علی مولا ہو، یہ جو ملت کے گلے میں فٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان پہنچایا ہے۔ اب ما سبق علماء کی سیرت پڑھیں نا تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں پہ وہ بہت بڑے عالم ہوتے تھے نا، بہت بڑے طبیب اور حکیم بھی ہوتے تھے، حکمت سے روٹی کماتے تھے، علم سے دین پھیلاتے تھے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، حدیث قدسی ہے، فرمایا داؤد تو میرا کتنا اچھا بندہ تھا اگر تو بیت المال سے نہ کھاتا۔ غور کریں، داؤد نبی تو بڑا اچھا بندہ تھا میرا اگر بیت المال سے نہ کھاتا۔ بہت روئے، گریہ کیا۔ اس وقت قرآن کہتا ہے وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ، کہا نا خدایا پھر کوئی میرے لیے کاروبار کا وسیلہ بنا۔ اللہ کی ذات نے داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا۔ پھر اسی لوہے سے وہ زرہ بناتے تھے، روزانہ ایک زرہ بنا لیتے تھے، اور اس وقت 1000 درہم کی بکتی تھی۔ پورے سال میں 360 زرہ بنا کے داؤد غنی ہو گیا۔ اللہ کا نبی، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بیت المال سے کھانا جائز نہیں ہے، نہیں، یقیناً جو مستحق ہیں بیت المال ہوتا ہی اسی لیے ہے، لیکن نہ کھانا بیت المال سے فضیلت رکھتا ہے، مسلم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے نا، ان کی خدمات بھی واضح ہیں۔ مجھے یاد ہے علامہ منجار شاہ صاحب قبلہ آخری عمر میں گریہ کرتے تھے بہت زیادہ، جو ان کی محفل میں بیٹھے ہیں سے زیادہ عموماً روتا تھا۔ ایک بار تحریک تحفظ تعلیمات کا سرگودھا میں پروگرام تھا، وہ 3 دن ہوا کرتا تھا، میں بھی وہاں ایک پیش نواز تھا، اور وہ مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا۔ علامہ محمد حسین صاحب حفظہ اللہ، خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے، یہ جب ان کو ملنے لگے نا تو علامہ محمد یار شاہ صاحب اٹھے، مولانا حسین صاحب جلدی قدموں کی طرف جھکے، قبلہ بیٹھیں بیٹھیں بیٹھیں۔ مولانا نے فرمایا نہیں مولانا محمد حسین، تیرے علم کی عظمت کے لیے مجھے اٹھنا پڑتا ہے۔ علامہ محمد یار شاہ علامہ محمد حسین کے استقبال کے لیے اٹھتا ہے، جاہل قوم کا اس پہ لعنتیں ڈالتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، برائے سعادت صحبت علماء، تلاوت صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بیٹھے قبلہ صاحب اور زارو قطار رونا شروع کیا، بہت روئے۔ مولانا حسین صاحب حفظہ اللہ نے پوچھا قبلہ خیر ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو رو کے کہنے لگے محمد حسین توحید جے پوچھ سی میرے واسطے کیا کیتے ہی میں کے جواب دے سا۔ مولانا آپ نے بڑی خدمت کی۔ کہا کیا خدمت کی؟ درس پڑھائے، تنخواہیں لیں، مجلسیں پڑھیں،
نیازیں لیں، اس کے لیے کیا کیا؟ مولانا محمد حسین صاحب نے کہا کہ کیا تنخواہ تھی؟ 80 روپے تو تھی جلال پور اس وقت مولانا یار شاہ صاحب کی. تو فرمانے لگے اگر 80 بھی نہ لائیا تو کوئی مردہ پھر سنبھلے. کہنے لگے مجھے یہ جو میرے اعمال ہیں نا ان سے امید نہیں، چونکہ ان میں دنیا غالب ہے. اگر بخشش کی امید ہے تو ایک ہی کرن ہے، اور وہ یہ کہ مجھے دشمن زہرا سے بڑی نفرت ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس لیے میرے بھائیو ضروری ہے مال کمانا. بلکہ سید الانبیاء آئے جنگ تبوک سے، شاید واپس آئے کسی اور جنگ سے. ایک صحابی نے حضرت کا مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ بڑے کھردرے تھے. رحمت للعالمین نے جب محسوس کیا نا کہ اس کے ہاتھ بڑے سخت ہیں، فرمایا کیا وجہ ہے تیرے ہاتھ کیوں اتنے سخت ہیں؟ عرض کی مولا ایک مزدور ہوں، کنووں سے پانی کھینچ کے لوگوں کی زراعت اور باغات کو سیراب کرتا ہوں. وہ ڈول کھینچتا ہوں تو رسی سے ہاتھ پہ چھالے بن جاتے ہیں، پھر پھٹ جاتے ہیں تو ہاتھ کھردرے ہو جاتے ہیں. روایت میں ہے کہ حضرت نے اس کے ہاتھ کو چوما اور فرمایا اگر چاہتے ہو ایسے ہاتھ کی زیارت کرو جس کو آتش جہنم مس نہیں کرے گی، وہ میرے اس مزدور صحابی کا ہاتھ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں روایت نے یہاں تک کہا القاد لعیالے کالمجاہد فی سبیل اللہ. وہ بندہ جو اپنے بال بچوں کی روزی کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے. اب معصوم کی سیرت پڑھیں، جتنے انبیاء ہیں، ائمہ ہدی ہیں، مولا متقیان سے شروع کریں تو سارے محنت کرنے والے ہیں نا، کاروبار کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، کوئی بیکار نہیں. کیونکہ بیکاری اسلام کو پسند نہیں، وہ تو ماڈل اور نمونہ تھے نا. امیر المومنین کی محنت دیکھیں، امام باقر علیہ السلام کی دیکھیں، ہر امام نے جتنا ممکن تھا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں مولا متقیان فرماتے ہیں علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے کہیں زیادہ واجب ہے. دلیل فرمایا لأن المال مضمون مقسوم قسمہ عادل بینکم. میں عموماً یقین کرو یہ جو مجلسی ہیں نا، میں عموماً ان کے بارے میں بڑا تعجب کرتا ہوں کہ افسانے تو یاد کر لیتے ہیں نا، افسانے شٹل،
لیکن نہج البلاغہ یاد نہیں کرتے، قرآن یاد نہیں کرتے، حدیث یاد نہیں کرتے۔ یقین کرو دنیا کا سب سے بڑا خطیب علی بن ابی طالب ہے۔ اور ان کے خطبوں میں اتنی جاذبیت ہے کہ دشمن بھی کہتا ہے اگر خطیب ہے دنیا میں تو علی بن ابی طالب ہے۔ کوئی مجلسیں یاد کرنی ہے، مرو تو ایک خطبہ یاد کر لو، قرآن کی ایک سورت یاد کر لو، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میری قوم کو بھی پتہ چلے گا مذہب ہے کیا، کیونکہ مذہب تو ہمیں قرآن اور اہل بیت کے فرمان سے ملا ہے نا، باقی سارے افسانے۔ تو میرے بھائیوں، امام ساتھ دلیل دیتے ہیں کیوں علم کا حاصل کرنا زیادہ واجب ہے مال کی نسبت۔ فرمایا مال ایک ایسی چیز ہے جس کی کسی ذات نے ضمانت دی ہے، اور جس کو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی لابا مردابا بے شکر اللہم صلی علی محمد۔ المال مضمون، مال یہی رزق ہے نا، اس کی کسی ذات نے ضمانت دی ہے کہ میں نے جس کو پیدا کیا ہے رزق میں نے اس کو دینا ہے۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام کے حالات میں لکھا تھا کہ ایک بار جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا نا، کہ اللہ کا حکم ہے موسیٰ تیاری کر۔ کہا میری طرف سے اللہ پاک کی خدمت میں عرض کرنا کہ مرنے کے لیے تو میں تیار ہوں، لیکن یہ دو یتیم ہیں نا، میں ان کی تربیت کر رہا ہوں نا، ابھی چھوٹے ہیں، تھوڑا ان کو بڑا ہو لینے دو، تو بس مر لساں کیڑا مسئلہ ہے، یہ تھوڑے ہو جائے۔ جب یہ خداوند عالم تک درخواست گئی نا، فرمایا جاؤ موسیٰ کو کہو لے اپنا عصا اور چل سمندر پہ۔ فرشتہ رہنمائی کر رہا ہے، کلیم اللہ ساتھ ہے، کہاں پہ ڈنڈا مارو، اور ظاہر ہے کہ عصائے موسیٰ میں تو پھر یہ خاصیت اللہ نے رکھی تھی کہ سمندروں سے بھی نیچے خشکی آ جاتی تھی نا۔ فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، قرآن نے کہا ہے کہ ایک ڈنڈا مارنے سے 12 سڑکیں بن گئی سمندر کے اندر۔ تو راستہ بن گیا، آگے ایک چٹان پتھر کی، اس پہ مارو۔ پتھر پہ ڈنڈا مارا، اندر ایک کیڑا نمودار ہوا جس کے منہ میں اس کی پسندیدہ غذا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ ارشاد ہوا موسیٰ بتا، جو سمندر کی تہ میں چٹان کے اندر اس کیڑے کی روزی سے غافل نہیں، وہ ان یتیموں کو بھلا دے گا۔ ایمان ہونا کہ رازق وہی ہے، پھر ٹینشن نہیں ہوتی۔ فرمایا مضمون، اس کی اس ذات نے ضمانت دی ہے۔ کسی نے کہا مولا بندہ جے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بہ رہے تے دروازہ اندروں بند چا کرے، رزق کہاں سے آئے گا؟ فرمایا جدھر سے موت آئے گی۔ دروازہ بند کر لیں، موت آ جائے گی نا، جدھر سے موت آتی ہے رزق بھی وہیں سے آ جاتا ہے۔ فرمایا رزق کی ضمانت کسی نے دی ہے؟
اس لیے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگلا جملہ تو عجیب ارشاد فرمایا، مضمون مقسوم قسمہ عادل بینکم۔ اللہ اکبر، مجھے تو لذتیں آتی ہیں معصوم کے جب ایسے جملے پڑھتا ہوں۔ فرمایا رزق کی ضمانت بھی دی گئی ہے اور رزق تقسیم شدہ ہے، مقسوم ہے، اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور تقسیم کیا ہے اس نے جو عادل ہے۔ اس پہ ذرا غور کرنا، مقسم ارزاق عادل ہے۔ عادل کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، انصاف والی بات کو میں نہیں مانتا، یہ ہماری لغت کی کمی ہے کہ عادل اور انصاف کا ایک معنی کرتے ہیں، ورنہ عربی لغت میں جانا، جس میں جو لغت قرآن ہے اس میں بڑی وسعت ہے۔ انصاف کیا ہے؟ نصف نصف کرنا۔ 100 روپیہ ملتا ہے، میں کہتا ہوں میرا، مولانا کہتے ہیں میرا، دلیل کوئی نہیں ہے تو قاضی کیا کہے گا؟ 50 ایک کو دے گا، 50 اس کو، یعنی نصف نصف ہو گیا نا، نصف نصف ہو گیا۔ یہ نصف نصف ظلم ہے، یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ ایک جس کا پورا 100 تھا وہ 50 سے محروم رہ گیا، جس کا کچھ بھی نہ وہ 50 لے گیا، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ کیا ہے؟ اسلام دین انصاف نہیں، اسلام دین عدل ہے۔ عادل کیا ہے؟ جس کا 100 ہے اس کو پورا ملے گا، جس کا نہیں اس کو محروم رکھا جائے گا۔ ہاں، ہماری لغت ایسی ہے بیچاری کہ وہاں انصاف اور عادل کو ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ وہ جو دقت لغوی ہے اس کے لحاظ سے انصاف تو ظلم نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھے معصوم کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو عادل کیا بنا؟ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دینا، نہ کم نہ زیادہ۔ اب غور کرو، جب رزق اس عادل نے تقسیم کیا ہے، اس عادل نے تقسیم کیا ہے رزق، تو میرا حصہ ہی یہی 1 کنال یا 5 مرلے تھا، میں کسی کے مربوں پہ کیوں پریشان؟ میرا یہی حصہ تھا نا، عادل نے جو دیا۔ عادل نے مجھے سائیکل دیا، میری سائیکل ہی میرا حق ہے، اس نے جو دیا ہے میں گاڑی والے کو دیکھ کے کیوں جلوں؟ یقین کرو، اگر اس ایک جملے پہ ایمان ہو جائے، دنیاوی فل ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جس حال میں وہ ذات رکھتی ہے، چونکہ تقسیم ظالم نے نہیں کی، قسمہ عادل بینکم، یہ رزق تقسیم کیا ہے اس عادل ذات نے، اور وہ کون ہے؟ علی کا بھی خدا۔ لیکن ان جاہلوں نے جو یہاں آتے ہیں بدبخت، قوم شیعہ کو یہ بھی نہیں پتہ چلنے دیا کہ تمہارا رازق کون ہے۔ ڈھڈیندے ودن حالات آئیں، کہیں تاکسن دیندہ ہی علی ہے، جڑے دوجین اپنی جاتے بڑے ہی مواحد، اکسن دیندہ تا اللہ وڈیندہ علی ہے۔
تے علی کے آدھن اللہ وڈیندا ہے، دیندا بھی ہوئی ہے وڈیندا بھی ہوئی ہے۔ علی روٹی نہیں ونڈدا، علی جنت تقسیم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ یقین کرو عمومی مولا بڑا ہی دت ہویا، مولا تو مراد کے بھی بدبخت علی سے لینا ہے تو جنت لے۔ یہی علامہ محمد حسین جس نو دنیا وہابی دی احسن الفوائد کتاب، اس میں پڑھ رہا تھا، بلکہ میں تو آج کل بچیوں کو، سب بچیوں کو جو آپ کی میرے پاس امانت ہیں، احسن الفوائد کے چند صفحے روزانہ صبح پڑھاتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا بلندی زینت خطاب، تلاوت صلوات۔ بے شک جن ڈھکو چنگا نہیں لگدا او بچیاں میرے کول نہ گلے آئے۔ میں نے عقائد میں وہ شروع کیا ہے، اس وجہ سے مجھے علم عقیدہ میں اس سے بڑھ کے کوئی کتاب ملی ہی نہیں۔ متن شیخ صدوق کا ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ، شرح اس کی اس مرد مجاہد نے لکھی ہے، 1000 صفحہ کی وہ کتاب ہے، 1000 صفحہ کی، اور ماشاءاللہ ہر مسئلے کو اس طرح سلجھایا۔ کیونکہ مولانا صاحب کی کچھ کتابیں ہیں دشمن کے مقابلے میں نا، وہاں قلم سخت ہے، بس تجلیات صداقت ہے اس سنی ملعون کے مقابلے میں ہو جس نے آفتاب ہدایت لکھی تھی، اور اس کے جواب میں اس مرد مجاہد نے تجلیات صداقت لکھی تھی۔ 50 سال گزر گئے، کوئی مائی کا لال اس کا جواب نہ دے سکا۔ چیلنج بھی کیا تھا انہوں نے کہ اگر اس کتاب کا کوئی جواب دے دے گا میں اتنے 1000 انعام دوں گا۔ اس دور میں 50 سال پہلے 1000 لاکھوں جیسے ہوتے تھے، لیکن آج تک کوئی اس کا جواب نہ دے سکا۔ ایک کتاب ان کی اصول شریعہ ہے، وہ جڑے اپنے نا بگڑے تگڑے ہوئے شیخی میخی غالی، وہ ان کے خلاف ہے، وہاں بھی قلم سخت ہے۔ یعنی مجھ جیسا طالب علم جب پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے قلم تھوڑا سخت ہے، لیکن احسن الفوائد ہے ملت شیعہ کے عقائد، جس میں کوئی مخالف سامنے نہیں کہ کسی کو رد کرنا ہے، نہیں، قلم اتنی حسین ہے پڑھنے میں لذت آتی ہے۔ یہ ضرور پڑھو، مخالف بھی ہونا جو ڈھکو صاحب کو برداشت نہیں کر سکتے ان کو بھی عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے اگر عقیدہ درست کرنا ہے تو احسن الفوائد پڑھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اتنی لذتیں لکھا تھا سید الانبیاء فرماتے ہیں جب میدان محشر ہوگا نا، میدان محشر خداوند عالم میرے لیے ایک نورانی ممبر بنائے گا، 100 سیڑھیوں والا، آخری سیڑھی پہ میں ہوں گا، یہ اس وہابی نے لکھا ہے۔ اس سے دوسری سیڑھی پہ میرا ویر علی ہوگا میدان محشر میں۔ پھر خداوند عالم ملائکہ کو حکم دے گا جو لوائے حمد میرے لیے لے آئیں گے، میں وہ لوائے حمد اپنے ویر علی کو دوں گا۔ لوائے حمد کا سایہ جہاں ہوگا وہاں سختی نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ لوائے حمد کے نیچے وہی جائیں گے جو مومن ہوں گے اور جنتی ہوں گے۔ یہ لوائے حمد کا بھی میں دے دوں گا اپنے بھائی کو۔ پھر جہنم کا دروغہ جہنم کی چابیاں مجھے آ کے دے گا، میں اپنے بھائی علی کو دوں گا۔
رضوان جنت، جنت کی چابیاں مجھے آ کے دے گا، میں وہ چابیاں بھی اپنے ویر علی کو دوں گا، پھر ہم دونوں چلیں گے۔ پھر انہوں نے وہ آگے آیت لکھی، وَأَلْقِيَا، جو طالب علم بیٹھے ہیں، القے القیا تثنیہ ہے، القے مفرد ہے، القیا تثنیہ ہے۔ القے کا معنی ہے تو ایک پھینک، القیا کا معنی تم دونوں پھینکو۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں پھینکو ہر سرکش کافر کو جہنم میں۔ یہ تم دونوں کون ہیں؟ القیا کے آگے اس مرد مجاہد نے لکھا ہے محمد و علی۔ یا علی، یہ جہنم میں تم دونوں پھینکو، یعنی اے محمد، اے علی، جہنمی کو جہنم میں پھینکو اور جنتی کو جنت کا پروانہ عطا کرو۔ یا علی۔ پھر انہوں نے کچھ اور قول بھی لکھے، کوئی کہتا ہے اس سے مراد دروغ جہنم ہے، کوئی کہتا ہے فلاں دو فرشتے ہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ من لم یأت من ھذا الباب فہو زخرف، جو بات اور عقیدہ اہل بیت کی طرف سے نہیں آتا وہ بکواس ہوتا ہے۔ اہل بیت سے آیا ہے کہ محمد و علی نے جنتی کو جنت میں بھیجنا ہے اور جہنمی کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ اسے جنت علی سے لو، جنت علی سے دو، روٹی نہیں۔ علی کہتے ہیں روٹی تقسیم ہو گئی، اور یہی جو علی کو رازق مانتے ہیں نا، تھوڑی فیس دیو چاہ کے پر ہم مارتے ہیں۔ بندے خدا ادھر رازق علی کو مانتے، علی نے لفافہ دیتا ہے، قبول کرنا۔ لڑے گا مرے گا، پتہ چلتا ہے ہاتھی کے دانت، کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اگر علی کو ہی رازق مانتا ہے تو لفافے چ رزق نہیں، تھوڑا یہ تو من لے علی جے دیتے ہی بکواس اینے لوگوں نو پریشان اور گمراہ کرن واسطے۔ یقین کرو جب تک دین نہیں سیکھو گے سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا طلب العلم فریضہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ۔ فرمایا قسموا عادل بینکم، عادل ذات نے تقسیم کر دیا ہے رزق، اس لیے یہاں پریشان نہ ہو۔ والعلم مخزون عند اہلہ فاطلبوہ من اہلہ، علم رزق کی طرح نہیں ہے جو تقسیم شدہ ہے، علم اپنے مرکز میں ایک خزانہ ہے، انہی سے جا کے علم حاصل کرو۔ علم سیکھنا پڑتا ہے۔ ہنے ستیاں پہ کوئی نہیں بن میندا، سان ہے تو سنایا ہی ہو گیا ہے کہ جڑے ہوندے نا جی شیعے یہ تو جاہل ہوندے ہی نہیں، جو ساڈا ایمان ہے اس تے، اور ظاہر ہے میری بھی شیعہ نال واہ ہے۔ یقین کرو اگر فقط کلمہ طیبہ ہی سنا جائے نا، وضو ہی پوچھا جائے، غسل ہی پوچھا جائے، تیمم کے بارے میں پوچھا جائے، نہیں میرے بھائی اور بزرگوں پتہ ہی نہیں ہے، شکیات نماز پوچھے جائیں اور انسان شک پوندے ہی نہیں۔ بھائی پوی تک یہ کرے نا بھن چھڑے نا، یہ کہاں کا کمال ہے؟ وہ آیت کہہ رہی ہے لا تبطلوا اعمالکم، جو عمل شروع کیا ہے اس کو باطل کرنے کا تجھے حق نہیں۔ وہ شکیں یاد کر جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، تیرے اور میرے لیے شکیات تیرے اور میرے لیے ہیں، معصوم کو شک نہیں پڑتا۔
معصوم کو تو نہیں پڑتا، لیکن اسی اکساں کہ جی بھن کے مڈو لگ لیں، تم غلط کرتے ہو، حرام ہے۔ تیسری اور چوتھی میں شک پڑتا ہے، حرام ہے اس کو توڑنا۔ چوتھی پہ بنا رکھ کے نماز کو مکمل کرنے کے بعد ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے یا دو بیٹھ کے پڑھنا حکم معصوم ہے، توڑنے کا حق نہیں ہے۔ گلہ میریاں کوڑیاں، لیکن کدی کدی کوڑی شے بھی فائدہ دیندی۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا الہ۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، علم حاصل کرو۔ اوجب علیکم، واجب تر، اوجب آخری افعل التفضیل ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے، آخری، بہت زیادہ واجب ہے آپ کے اوپر۔ اب خود دیکھو، وہ جو اوجب تھا اس کو حاصل کرنے میں ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، جو تقسیم شدہ تھا اس کو حاصل کرنے میں کتنے جتن کاٹتے ہیں۔ وہ جو تقسیم ہے، خود امام نے نہیں فرمایا الرزق و رزقان، دو قسم کے رزق، ایک وہ رزق ہے جو تجھے ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پیچھے تو ہے۔ فرمایا جس کے پیچھے تو ہے وہ تو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں، جو تجھے ڈھونڈ رہا ہے وہ مل کے رہے گا، وہ مل کے رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ضروری ہے علم کا حصول۔ باقی رازق خدا ہوتا ہے، اور طالب علم کا رازق تو سبحان اللہ، یقین کرو طالب علمی سے بڑھ کے کوئی شارف اس دنیا میں نہیں۔ طالب علمی کا شارف، طالب علم آتا تھا زین العابدین کھڑے ہو جاتے تھے، مرحباً بوصیت رسول اللہ، اے وہ ہستی اور جس نے نبی کی وصیت پہ عمل کیا ہے، خوش آمدید، تیرے استقبال کے لیے زین العابدین کھڑا ہے۔ ساڑی تک ہی نہیں پوندی نہ تے، تک ہی نہیں پوندی کہ جی دال کھاندے نہیں، فلاں کھاندے، دال کھاتے ہیں لیکن حلال کھاتے ہیں۔ تیرے حرام دے چرخے نالو مدرسے دی دال حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، یہ دالاں کھا کے خمینی بن دن۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا اپنے بیٹے کی دنیا کے لیے ہم اتنے پریشان ہیں، ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہیں کالجوں میں کہ بچے دی دنیا بن جائے، لیکن بچے دی آخرت واسطے پرواہ ہی نہیں۔ مفت دین یہاں سے حاصل ہوتا ہے، میں بچے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ مفت علماء زندگیاں وقف کر چکے ہیں، رات دن ایک کیا ہوا ہے، بیٹے کو ہم نہیں بھیجیں گے، بھائی اس کا مستقبل کیا بنے گا؟ مستقبل تیرے بس میں ہے یا اس کے خالق کے بس میں ہے؟ میں تھوڑے سامنے ایک نکا جیا زمیندار، میرے والد دا ادھا مربع زمین دا، یقین کرو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنے ہی میرے ساتھ پڑھے، میں میٹرک تک گیا، زیادہ سے زیادہ جو ہمارا ایک کلاسی تھا وہ بریگیڈیئر بنا، لیکن جب بھی آتا ہے میرا جوتا اٹھانا